نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين آمین یا رب العالمین۔ اب یہاں آگے اس رکوع میں ان منافقین کا طرز عمل بیان ہو رہا ہے جو مسلمانوں میں شامل ہو گئے تھے اور یہود کے زیر اثر تھے۔ یہودی اور ان کے زیر اثر منافقین جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بیٹھتے تو اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات انہیں سنائی نہ دیتی یا سمجھ نہ آتی تو کہتے کہ رائنا کہتے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذرا ہماری رعایت کیجئے، بات کو دہرا دیجئے اور ہمیں سمجھ نہیں آئی۔ تو اہل ایمان بھی یہ لفظ استعمال کرنے لگے۔ ہم نے پیچھے پڑھا تھا نا کہ بنی اسرائیل کے جو منافقین تھے ان میں سے جو ان کا قول کیا تھا، سمعنا وعصینا، ہم نے سنا اور ہم نہیں مانیں گے، نافرمانی کی ہم نے۔ جبکہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا کیا تھا، سمعنا واطعنا، ہم نے سنا اور ہم اطاعت کریں گے۔ اب یہ اسی منافقین کے گروہ کی بات ہو رہی ہے کہ تو وہ رائنا کہتے تھے تو مسلمانوں نے بھی یہ لفظ استعمال کرنے لگا، لیکن یہود اور منافقین جو تھے اپنی اندر کی خباثت کا اظہار اس طرح سے کرتے کہ اس لفظ کو زبان دبا کر کہتے رائنا، تو یہ رائنا سے رائنا ہو جاتا، عینا یعنی اے ہمارے چرواہے۔ اس پر دل ہی دل میں وہ خوش ہوتے اور اپنے جو ہے نا خبیث نفس کو تسلی اور سکون ان کو ملتا۔ تو اگر کوئی ان کو ٹوک دیتا کہ یہ تم کیا کہہ رہے ہو تو وہ جواب میں کہتے ہم نے تو رائنا کہا، معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو صحیح سمجھ نہیں آیا۔ تو اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے کہا کہ تم اس لفظ کو ہی چھوڑ دو، اس کی جگہ کہا کرو انظرنا، یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف توجہ فرمائیے یا ہمیں مہلت دیجیے کہ ہم بات کو سمجھ لیں۔ اور ساتھ ہی فرمایا کہ دوسرے کی توجہ سے بات کو سنا کرو تاکہ دوبارہ پوچھنے کی ضرورت ہی نہ آئے۔ یعنی یہاں پر صحابہ کرام اجمعین رضی اللہ عنہم اجمعین کو محفل کے آداب سکھائے جا رہے ہیں۔ ادب جو ہے وہ ہمارے دین کا حصہ ہے، ادب کو لازم پکڑنا ہے کیونکہ یہ ہماری نسلوں کی بقا کے لیے بہت ضروری ہے۔ قرآن کا ادب، احادیث کا ادب، دین کا ادب، بڑوں کا ادب، استادوں کا ادب، یہ آہستہ آہستہ بولڈنس کے نام پر معاشرے سے، سوسائٹی سے، گھروں سے یہ نکالا جا رہا ہے، بلکہ شاید نکالا جا چکا ہے، لیکن ہم نے اس کے لیے لازم، ہم بڑوں نے، میں نے کہا نا بچے نادان ہوتے ہیں، ہمیں اپنی خاص طور سے اپنی ایکٹیویٹیز کو انکاؤنٹر کرنا ہے، کیونکہ آپ کو خود پتہ چل جائے گا، سامنے والے کے جب کوئی منہ کھولتا ہے تو پتہ چلتا ہے، انداز گفتگو اس کا بتا دیتا ہے کہ اس کی ایکٹیویٹیز کس سے ریلیٹڈ ہیں، اس کے ارد گرد کیا چیز چل رہی ہے۔ میں نے کہا نا صحبت صالحین بہت ہر چیز سے یعنی اگر نبیوں نے جس چیز کے لیے دعا کی ہے تو آپ سوچئے ہمیں اس چیز کی کس قدر ضرورت ہے کہ ہمارے ارد گرد میڈیا اور سوشل میڈیا، اور ظاہر بات ہے اس میں اچھی چیز آپ کے لیے ضرور، یعنی چھری کا کام تو فروٹ کاٹنا بھی ہے اور قتل کرنا بھی ہے، تو فروٹ کاٹیں نا ہم اس سے اپنا قتل، اخلاقی قتل تو نہ کریں۔ تو اپنے اخلاقیات پر ہم نے بہت زیادہ توجہ کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حسن اخلاق عطا فرمائے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا، اے ایمان والو تم راعنا مت کہا کرو بلکہ انظرنا کہا کرو اور توجہ سے بات کو سنو۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ مَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلَا الْمُشْرِكِينَ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْكُم مِّنْ خَيْرٍ مِّن رَّبِّكُمْ، اور نہیں چاہتے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے اہل کتاب میں سے اور مشرکین میں سے کہ نازل ہو تم پر کوئی بھی خیر تمہارے رب کی طرف سے۔ یعنی جن لوگوں نے دعوت حق کو قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے، خواہ وہ اہل کتاب میں سے ہیں یا مشرکین مکہ میں سے ہیں، وہ اس بات پر حسد کی آگ میں جل رہے ہیں کہ یہ پاک کلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیوں نازل ہو گیا، اور خاتم النبیین کا یہ منصب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں مل گیا۔ وہ نہیں چاہتے کہ اللہ کی طرف سے آپ کو کوئی خیر ملے۔
واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اور اللہ تعالیٰ خاص کر لیتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ جس کو وہ چاہتا ہے، یہ تو اس کا اختیار ہے، اس کے فیصلے ہیں۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے۔ ما ننسخ من آیت او ننسها، جو بھی ہم منسوخ کرتے ہیں کوئی آیت یا اسے بھلا دیتے ہیں، یعنی نسخ قرآن کا ایک علم ہے، اللہ تعالیٰ نے چاہا تو آیت کو مٹا دیا، اس کی جگہ بھی دوسری لائے، یا پھر جو ہے بالکل ہی آپ کے حافظے سے بھی بھلوا دیا گیا اور اس کی جگہ دوسری لائے۔ یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی مرضی۔ نأتی بخیر منہا او مثلہا، تو ہم اس کی جگہ پر لے آتے ہیں اس سے بہتر یا کم از کم ویسی ہی۔ الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، کیا تم یہ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، اسے ہر چیز کا اختیار حاصل ہے۔ الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ ہی کے لیے بادشاہی ہے آسمانوں کی اور زمین کی۔ وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور نہیں ہے تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی بھی حمایتی اور نہ کوئی مددگار۔ ام تریدون ان تسألوا رسولکم کما سئل موسیٰ من قبل، کیا تم مسلمان بھی یہ چاہتے ہو کہ سوالات اور مطالبے کرو اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح جیسے اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام سے کیے جا چکے ہیں۔ مثلا ان سے کیا سوال کیا گیا تھا، ہم نے پیچھے یہ بھی پڑھ کے آئے کہ ہم آپ کی بات ہرگز نہیں مانیں گے جب تک ہم اللہ کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں۔ اسی طرح کے اور بھی بہت سے مطالبے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کیے جاتے تھے۔ تو یہاں مسلمانوں کو یہ آگاہ کیا جا رہا ہے کہ اس قسم کے رویے سے باز رہو، ایسی باتیں تمہارے اندر پیدا نہیں ہونی چاہیے۔ میں نے کہا نا، ہم آداب سکھائے جا رہے ہیں کہ کس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بیٹھنا ہے، اور آج بھی ہمارے لیے قرآن و حدیث کی محفل میں بیٹھنے کے آداب، اپنی ذاتی زندگی کے آداب، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے جو موو ہم کرتے ہیں اپنی سوسائٹی میں، جہاں بھی ہم کام کرتے ہیں، تو ہمارے آداب کا جو ہے نا وہ ہماری زندگی کا لازم حصہ ہے، دین کا لازمی حصہ ہے۔ وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، اور جو کوئی ایمان کے بدلے کفر لے لے گا تو وہ بھٹک چکا سیدھی راہ سے۔ ظاہر ہے کہ جو منافقین اہل ایمان کی صفوں میں شامل ہو گئے تھے وہی ایسی حرکتیں کر رہے ہوں گے، تو اس لیے فرمایا کہ جو ایمان کو اپنے ہاتھ سے دے کر کفر اختیار کر لے گا وہ تو اپنے راستے سے بھٹک گیا۔ منافق کا معاملہ کیا ہوتا ہے؟ دو طرفہ ہوتا ہے، اس لیے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کے لیے مذبذبین بین ذالک، یعنی وہ دونوں راستوں کے بس درمیان لٹک رہے ہیں، نہ ادھر کے ہیں نہ ادھر کے ہیں۔ اب ان ایسے منافقین کا امکان جو ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ وہ کسی بھی طرف کو گر پڑے گا، یا تو وہ کفر کے رستے پہ چل پڑے گا یا پھر وہ حق رستے پر چل پڑے گا، یعنی یہ دونوں امکانات اس کے لیے موجود ہیں۔ جو کفر کی طرف مستقل طور پر راغب ہو گئے، یہاں پر اسی کا ذکر ہے، وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا، اہل کتاب میں سے بہت سے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح تمہیں پھیر کر تمہارے ایمان کے بعد تمہیں پھر سے کافر بنا دیں۔ ہمارے لیے بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے کہ استاذہ ڈاکٹر فرحت ہاشمی کی ایک تفسیر میں نے سنا تھا، انہوں نے ہمیں سکھا بتایا تھا کہ مشنری ورکس کے جو بہت بڑے کوئی تھے تو ان سے پوچھا گیا کہ بھئی آپ اتنے یعنی مسلمان کنٹریز میں اتنا ذرا مشنری ورک کرتے ہیں، آپ کو مشنری اسکول ملتے ہیں، مشنری ہاسپٹلز ملتے ہیں، اتنے NGOs ملتے ہیں، وہ اتنا لوگوں پر لٹاتے ہیں یا اتنی ان کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں، تو اس کے پیچھے راز کیا ہے؟ کیا مسلمانوں کو عیسائی بنانا چاہتے ہیں؟ کہ یہ تو بہت بڑی بات ہوگی، تمہارے لیے عید ہوگا، لیکن ہمارا اصل مقصد یہ ہے کہ وہ یہودی یا عیسائی تو نہیں بنے گا، لیکن کم از کم وہ مسلمان بھی نہیں رہے گا۔ تو آج کے ہمارے ڈریس اپ، آج کا ہمارا بول چال کا انداز، آج کا ہمارا جو ہے ادب ہی کے سارے دائرے دیکھ لیں، اللہ کے ساتھ ہمارا ادب کس معاملے کا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارا ادب کس معاملے کا ہے، صرف زبانی کلامی کہ ہم قربان اور ہم اس طرح کے ڈائلاگز بولیں، اور ایک چھوٹی سی سنت، ہم ایک ناخن کی قربانی نہیں دے سکتے کہ ہم ناخن کاٹیں، کیونکہ سنت ہے کہ جمعے کو ناخن کاٹے جائیں، ہمارے ہر جمعے کو ہم اپنے ناخن کاٹیں، لمبے لمبے ناخن رکھیں، یہاں تک کہ یہ میرے اپنے مشاہدے کی بات ہے کہ مائیں آ کے لڑتی ہیں کہ آپ نے کیوں میری بیٹی کو کہا کہ ناخن کاٹو۔ تو یہ ہمارا ادب ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ساتھ؟ ہم کہاں جا رہے ہیں؟
آیت کو پھر غور سے سنیے، ود کثیر من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے بہت سے یہ چاہتے ہیں، لو یردونکم، کاش وہ تمہیں پھیر دیں، من بعد ایمانکم، تمہارے ایمان لانے کے بعد، کفارا، کافر بنا دیں، یعنی کافر بمانا کفرا، انکار، عقیدے سے تو کافر نہیں بنا سکتے، عمل سے انکاری۔ سورہ نور کے احکامات، ہم سجی سجائی دلہن کے سر کے اوپر قرآن پکڑ کر، اور کس طرح سے میوزک میں وہ دلہن کس انداز میں بغیر پردے کے جا رہی ہوتی ہے، سوچیے اوپر عرش پر کیا ہو رہا ہوگا۔ یہ تو اللہ ہے جو ہمیں مہلت دیتا ہے، آگے ابھی آ رہا ہے کہ ہمیں کرنا کیا ہے، یہ تو اللہ کا کرم ہے، فضل ہے ہم پر، وہ ہمیں پکڑتا نہیں، ہمیں مہلت دیتا ہے، شاید کہ میرا بندہ راہ راست پر آ جائے، شاید کہ میرا بندہ جان جائے، مان جائے۔ حسد من عند انفسہم، یہ ان یہود کا دلی حسد ہے، یہ اس کی وجہ سے ہے ان کے طرز عمل کہ یہ نعمت مسلمانوں کو کیوں دے دی گئی، اور ہم مسلمانوں کو اپنے پاس پڑی ہوئی اس نعمت کا کوئی مول ہی نہیں ہمارے پاس۔ وما قدر اللہ حق قدرہ، اللہ کا بھی شکوہ ہے قرآن پاک میں کہ انہوں نے اللہ کی قدر کا حق ہی نہیں پہچانا۔ من بعد ما تبین لہم الحق، اس کے بعد کہ حق ان پر بالکل واضح ہو چکا، وہ حق کو جان چکے اور پہچان چکے، کوئی غلط فہمی نہیں رہی۔ فاعفوا واصفحوا، تو اے مسلمانوں تم معاف کرتے رہو اور اعراض سے کام لیتے رہو، یعنی درگزر کرتے رہو، اگنور کرتے رہو۔ کانٹیکسٹ میں تو یہ دونوں خاص طور پہ اگر اس وقت ہم کانٹیکسٹ میں دیکھیں منافقین اور مسلمانوں کے، تو مسلمانوں کو یہ کہا جا رہا ہے کہ ابھی تو مدنی دور کا آغاز ہو رہا ہے، ابھی کشمکش ہے، مقابلے آگے بہت بڑے بڑے آ رہے ہیں، چونکہ تمہارا سب سے پہلا محاذ جو ہے وہ کفار مکہ کے خلاف ہے، اور وہی سب سے زیادہ تم پر حملے بھی کریں گے اور تمہارے ساتھ جنگیں بھی ہوں گی، تو یہ جو آستین کے سانپ یہود ہیں، یہ منافقین ہیں، ان کو ابھی مت چھیڑو، ان کو بھی ان کے طرز عمل کے بارے میں ہدایت کیا دے دی گئی کہ ان کی طرف توجہ نہ کرو، ان کو درگزر سے کام لیتے رہو، ان سے اعراض کرتے رہو، یعنی بیک وقت خارجی اور داخلی دشمنوں کے ساتھ پنگا نہ لو، حکمت عملی اختیار کرو، یعنی حکمت کے ساتھ کام کرو، حتی یأتی اللہ بامر، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ لے آئے۔ تو ایک وقت آئے گا جب اے مسلمانوں تمہیں آخری غلبہ حاصل ہو جائے گا، جب تم باہر کے دشمنوں کے ساتھ نپٹ لو گے تو پھر اندرونی دشمنوں کے خلاف بھی تمہیں آزادی دی جائے گی۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دیتے رہو، جس قسم کے بھی حالات ہیں، جیسی بھی سچویشن ہے، نماز اور زکوٰۃ کو، نماز سے اپنے اخلاق کو پاکیزگی کی طرف لاتے رہو اور زکوٰۃ سے اپنے مال کو پاک کرتے رہو۔ وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوہ عند اللہ، اور جو بھلائی بھی تم اپنے لیے آگے بھیجو گے تو اسے اللہ کے ہاں موجود پاؤ گے، یعنی جو مال تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے وہ اللہ کے ہاں آخرت انویسٹمنٹ بینک میں جمع ہو رہا ہے، مسلسل بڑھ رہا ہے، اس بارے میں کوئی فکر نہیں کرو۔ اسی لیے اللہ کے راستے میں اپنا مال لگانا بہت بڑی بات ہے۔ ان اللہ تعملون بصیر، یقیناً جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ قالوا لن يدخل الجنۃ الا من كان هودا او نصارا، اور یہ کہتے ہیں ہرگز داخل نہ ہوگا جنت میں مگر وہی جو یہودی ہو یا نصرانی ہو۔ جب یہ نئی امت مسلمہ تشکیل پا رہی تھی وہاں پر مدنی دور میں، تو یہودی اور نصرانی جو ایک دوسرے کے دشمن تھے مسلمانوں کے مقابلے میں جمع ہو گئے، اور انہوں نے مل کر یہ کہنا شروع کر دیا، حالانکہ دونوں ایک دوسرے کے جانی دشمن، اور انہوں نے مل کر یہ کہنا شروع کر دیا کہ جنت میں تو ہرگز کوئی نہیں جا سکتا، داخل ہی نہیں ہو سکتا، بس سوائے اس کے کہ یا تو وہ یہودی ہو یا نصرانی۔ اور سیم ایز اٹ از، یہ کفر کا جو رویہ ہے نا، شیطان ازل سے ابد تک وہی ہے، شکلیں بدلی ہوئی ہیں، منافقت وہی ہے، کفر وہی ہے، شیطانت وہی ہے، سیم ایز اٹ از۔ حق راستے پر چلنے والے کے خلاف سب اکٹھے ہو جائیں گے، وہ جو آپس میں ان کی جانی دشمنیاں ہو، دلی دشمنیاں ہو، عقیدے کی دشمنیاں ہو، ان کے اندر چاہے بڑے بڑے اختلافات ہوتے ہیں، وہ ایک متحدہ محاذ بنا لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں تلک امانیہم، یہ ان کی تمنائیں ہیں، ان کی خواہشات ہیں، من گھڑت خیالات ہیں، یہ ان کے خوشنما آرزویں ہیں۔ قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، ان سے کہو اپنی دلیل پیش کرو اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو، یعنی کسی بھی آسمانی کتاب سے دلیل لاؤ، کہیں کوئی تورات میں لکھا ہے، کوئی انجیل میں لکھا ہے،
ہمیں دکھاؤ۔ اب یہاں پر ایک یونیورسل ٹروتھ جو ہے وہ بیان کیا جا رہا ہے عقیدے کے لحاظ سے، اور دنیا میں ایسے کئی آپ دیکھیں گے کہ محاذ جو ہے وہ حق کے خلاف کفر جو ہے وہ اکٹھا ہو جاتا ہے۔ بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن، کیوں نہیں ہر وہ شخص جو اپنا چہرہ اللہ کے سامنے جھکا دے اور وہ نیکوکار ہو، محسن ہو، حسن سے اللہ کے دین کا کام کرنے والا ہو، حسن سے نیکی کرنے والا ہو۔ خذوا زینتکم عند کل مسجد، قرآن میں یاد کہ اللہ کے کاموں کے قریب، یعنی مسجد اللہ کا ایک شعار ہے نا، نیکی کے کام کرنے کے لیے جو ہے، تو اس کے لیے اپنی زینت اختیار کرو، یعنی خوبصورت طریقے سے کام کرو۔ دین تو ہمیں مینجمنٹ سکھاتا ہے، دین تو ہمیں انتظام کرنا سکھاتا ہے، ایک منظم طریقے سے کام کرنے کا جو ہے نا نام وہ دین ہے۔ دین ایسے ہڑبڑ کر کے اور ہلا گلا والے کام نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے آگے جو اپنا سر تسلیم خم کر دے، یعنی دیکھیں ہم سجدے میں کیا کرتے ہیں، اپنی پیشانی رکھ دیتے ہیں۔ اب یہ پورا ایک الگ سے پورا ایک وہ لیکچر بنتا ہے کہ ہم اس کو دیکھیں کہ آنکھ پکچر لیتی ہے اور دماغ تک پہنچاتی ہے، پھر وہ رسپونڈ آتا ہے، کہاں سے آرڈر آتا ہے، لیکن جو ہم فیصلے کی جو طاقت ہے وہ اللہ نے ہماری پیشانی میں رکھی ہے۔ فیصلے سارے ہم فیصلے یہاں سے کرتے ہیں، اپنی پیشانی سے، جو ہم سجدے میں جا کے لگاتے ہیں۔ اور کہاں ہوتے ہیں سجدے میں؟ ہمارا سر کہاں ہوتا ہے؟ اللہ کے قدموں میں۔ ہم اپنا سر، اپنی پیشانی جب اللہ کے قدموں میں رکھتے ہیں تو یہ ہمارا اندر سے اقرار ہوتا ہے کہ اللہ میرے سارے فیصلے تیرے حکم کے تابع، میری کوئی میں نہیں، میری کوئی خواہش نہیں، میری ہر خواہش تو ہی ہے، میرا مطلوب و مقصود اللہ پاک تیری رضا ہے۔ تبھی تو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گی کہ بار بار جیسے بچہ آتا ہے نا، بار بار تھوڑی دیر کھیلتا ہے، پھر آ کے ماں کے سینے سے لگتا ہے، اسے ایک سکون ملتا ہے، میری ماں موجود ہے۔ پھر وہ دیکھتا ہے، تھوڑی دیر ادھر ادھر ہوتا ہے، پھر دیکھتا ہے میری ماں، پھر آ کے ماں کے گلے لگتا ہے۔ سیم ایز اٹ از اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہم پر کرم، ہم پر فضل، بہت بڑا فضل کہ اللہ نے ہمیں سجدہ دے دیا۔ کس قدر ہم شکر ادا کریں، ہم ادا نہیں کر سکتے کہ ہم تھک جاتے ہیں، ہم اپنے نفس سے لڑتے ہیں، جو بھی ہماری اس راستے کی، حق راستے کی جو جنگیں ہوتی ہیں، جو بھی مجادلے ہوتے ہیں، ہم جا کے پھر سر رکھ دیتے ہیں، اللہ تیری مرضی، اللہ تیری مرضی، جو تیری مرضی میری مرضی ہو، اللہ جو تو چاہے گا میں وہی کروں گی۔ بھلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن، کیوں نہیں ہر وہ شخص جو اپنا چہرہ، یعنی چہرے سے مراد ہماری مرضی، ہماری پیشانی، ہماری قوت فیصلہ، ہمارے سارے ارادے اللہ کے سامنے جھکا دے، اور وہ نیکوکار بھی ہو، یعنی صرف اور صرف جا کے وہاں سر رکھنا نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ ہمیں وہ محسن والی کیفیت بھی دے کہ وہ حسن کے ساتھ بھی کرے۔ تو یہ کردار جو ہے، یہ جو سر تسلیم خم کر دینے کا یہ جو رویہ ہے، یہ صدق اور سچائی اور حسن کردار پر مبنی ہو، یعنی سر جھکانا منافقانہ انداز میں نہ ہو، یعنی اطاعت جزوی نہ ہو کہ کچھ تو مانوں گی اور کچھ تو نہیں مانوں گی، کچھ تو کروں گی کچھ تو نہیں کروں گی، یہ تو پھر جزوی ہوئی نا، وہ سر تسلیم خم نہ ہوا نا۔ من اسلم وجہہ للہ فلہ اجرہ عند ربہ، تو اس کے لیے اس کا اجر محفوظ ہے اس کے رب کے پاس۔ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور ایسے لوگوں کو نہ تو کوئی خوف لاحق ہوگا اور نہ ہی وہ کسی حزن اور ملال کا، غم کا شکار ہوں گے۔ یعنی یہ دوسری آیت ہے، دوسری مرتبہ ہے کہ جہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ آخرت میں نجات کے لیے جو ہے نا کس قدر ضروری ہے کہ ہم اپنے سارے فیصلے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم کے تابع کریں۔